اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن پاک جو تفسیر ریاض القرآن کی روشنی میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کے کل کا جہاں سلسلہ گفتگو پہنچا ہوا تھا وہیں سے آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس میں یہ بات تو کل کر دی گئی تھی کہ جب اللہ نے مور کر دی تو پھر وہ مجبور و معذور ہو گئے۔ کل اس کی وضاحت ہو گئی تھی کہ یہ ایسی بات نہیں، اللہ نے اپنے طرف جو نسبت فعل کی ہے وہ بطور فاعل حقیقی اور بطور خالق کی ہے۔ اب پچھلی آیت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو اس میں تعلق کفار کا ذکر اور پھر آگے ان کے دلوں پر مور اور ان کی آنکھوں پر پردہ، تو اس میں تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت دیکھتے ہیں کہ تعلق ظاہر ہے کہ ہر چیز کی صحیح معنوں میں پہچان اس کے مقابل کے ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں ضد کا قانون چلتا ہے، دارالازداد ہے یہ کہ رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا اور دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات دن کی ضد ہے اور دن رات کی ضد ہے۔ پہچان اس کے مقابل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دن رات، نور و ظلمت، سچ جھوٹ، اسلام و کفر وغیرہ پر غور کرنے سے یہ حقیقت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور چونکہ مومنوں سے ظاہری باطنی پوری مخالفت کفار کا شیوا تھا، یعنی ان کا پیشہ تھا، ان کا طریقہ تھا، اس لیے اہل اسلام کے مقابلے میں انہی کا ذکر شروع فرمایا۔ نیز مقبولوں کے ذکر کے بعد مردودوں کا ذکر اس لیے بھی مناسب تھا کہ لوگ ان سے الگ تھلگ ہو کر ہدایت کے حصول کے لیے مقبولوں کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے مقبولوں کا قرب حاصل ہو، اور مقبولوں کا قرب اسے ہی حاصل ہوتا ہے جسے خود خالق کائنات، خالق موجودات عطا فرمائے۔ حضرت صدر اللہ فاضل قدس سرہ العزیز نے اسی حقیقت کا انکشاف یوں فرمایا ہے: اولیاء کے بعد اعداء کا ذکر فرمانا، یعنی اپنے دوستوں کے بعد اعداء، دشمنوں کا ذکر فرمانا، حکمت ہدایت ہے کہ اس مقابلہ سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور نتائج پر نظر ہو جائے۔ گزشتہ آیات میں جن لوگوں کا ذکر تھا ان سے مراد ازلی متقی ہیں، یعنی ازلی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت تقوی سے موصوف فرما دیا، جن کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 6 شروع ہوئی ہے ان الذین کفروا، اور کفروا سے مراد ازلی کافر، یعنی ازلی سے ان کی قسمت میں کفر تھا، تو اس کا اللہ نے پھر اپنے علم کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ وہ قرآن کی ہدایت سے معروم ہے۔ گویا ان میں قرآن کریم کی نورانیت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں، ورنہ قرآن کریم کی ہدایت تو عام ہے۔ یہ جس طرح ھدی للمتقین ہے اسی طرح ھدی للناس بھی ہے، یعنی جس طرح یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ذخیرہ ہدایت ہے، اسی طرح ھدی للناس تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
یہ آیت ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کے بارے میں اتری ہے، یہ شان نزول کے اعتبار سے، جن کی قسمت میں ایمان سے معرومی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر یہ سوال کہ کافر تو بے شمار مشرف بہ اسلام ہوئی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال مقدر کا حاضر جواب دے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کی قسمت میں اسلام لانا نہیں ہے، وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوں گے، وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوں گے، تو پھر یہ بہت سارے کافر ایسے ہیں جو پہلے کافر تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام لائے۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ کافر تو بے شمار مشرف بہ اسلام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، تو ایمان نہ لانے کا کیا مطلب؟ اس طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں سب کافروں کا ذکر نہیں۔ ہاں، یہ سوال تھا اور اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سب کافروں کا ذکر نہیں، بلکہ صرف ان کا ذکر ہے جو ازلی کافر ہیں۔ یعنی ازلی کافر کا مطلب یہ ہے کہ ازل میں پہلے دن سے ہی ان کا یہ بات ڈکلیئر ہو گئی کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کافر ہی رہنا ہے، یعنی جن کا خاتمہ حتمی طور پر کفر ہوگا۔ لہذا مشرف بہ اسلام ہونے والے اس حکم میں داخل نہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ نے محبوب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو یہاں ایک خفیف سا ذہن میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ فرمانا ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات خیال میں رہے کہ گو کفار کو عقائد و جہاں کے ڈرانے سے فائدہ پہنچنے کی اس جگہ نفی ہے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جو حضور ڈرا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، احکام الہی سنا رہے ہیں، ان سے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ ہے جو سننے والوں کو پہنچ رہا ہے، اور ایک فائدہ ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ آپ کو تو تبلیغ کا ثواب بہر صورت ملے گا۔ لہذا اس آیت میں آقائے نامدار کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ آپ کی ساج تبلیغ، آپ کی سعی تبلیغ، یعنی تبلیغ کی جو آپ کی کوشش ہے، آپ کی سعی تبلیغ کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اس کا اجر ضرور ملے گا۔ معروم تو یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی۔ اطاعت الہی، آگے حضور رضی الملت فرماتے ہیں، اطاعت الہی حضور ہی کی اطاعت کا نام ہے، اور حضور کا منکر خدا کا منکر۔ جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اب یہ ایک بلاغی نقطہ تھا جو ہر شخص کو کلام سمجھنے میں، عام کلام میں بھی اس قسم کے بلاغی نقطے سمجھ نہیں آتے، تو پھر قرآن مجید کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان کیسے ہے؟ قرآن اس اعتبار سے تو آسان ہے کہ اگر کوئی صاف نیت کر کے پاک ارادے سے علماء کی خدمت میں بیٹھے اور قرآن سیکھنا شروع کرے تو اس کے لیے تو قرآن آسان ہے، مگر بطور کلام جملوں کو سمجھنا، پھر ان جملوں میں پوشیدہ مفاہیم کو سمجھنا، یہ آسان نہیں۔ اگر یہ آسان ہوتا تو ہر کوئی عالم قرآن ہوتا۔ آج جو گمراہی پھیلی ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا کے آنے سے، یوٹیوب اور فیس بک کے آنے سے، اور باقی جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ نہ سکے، آج خود اپنی اٹکل سے، اپنی عقل سے آیات کی تفسیر کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے لیے لفظ تفسیر بھی نہیں بولنا چاہیے، اور اپنی اٹکل سے اور اپنے ناقص فہم سے حدیث کی شرح اور تشریح کرنا شروع ہو گئے، جس سے فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، گمراہیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے اور مسلسل کھلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پر ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے
جن کا رسوخ فی العلم تو دور کی بات، ظاہری علوم و فنون کی تحصیل بھی انہوں نے نہیں کی، اردو کی کتابیں پڑھیں، کچھ ترجمے ادھر سے پڑھے کچھ ادھر سے پڑھے، اور لوگوں کو تبلیغ کرنے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو شارح حدیث ڈکلیئر کروانے لگے، اپنے آپ کو مفسر قرآن کے طور پر پیش کرنے لگے، تو یہ گمراہی یہ پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں بلاغت، کلام کو سمجھنا، اس کے مختلف مفاہیم، پھر جو منطق کا تقاضا ہے، یعنی منطق یہ ہے کہ ذہن اپنی جب کوئی سوچ اور فکر کرے تو ہر قسم کی غلطی سے وہ محفوظ رہے، جو نتیجہ کسی بات سے نکلنا چاہیے وہ ٹھیک وہی نکالے اور وہی نکلے۔ تو ایسے لوگ خود ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی وہی لوگ ہیں جو بظاہر تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور درس قرآن کا انہوں نے ایک اہتمام بھی کر رکھا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ قرآن کو سمجھنے والے نہیں ہیں، فہم قرآن کی دولت انہیں نصیب اور میسر نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ایک بلاغی نقطہ تھا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس سے یہ نکال لینا کہ پھر حضور کی جو تبلیغ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضور کی تبلیغ کا ان ازلی کافروں کو فائدہ نہیں ہے، بدبختوں کو نہیں ہے، بد نصیبوں کو نہیں ہے، مگر حضور کو خود فائدہ ہے۔ آپ کو آپ جو ڈیوٹی اور فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ضرور ہے۔ اب اس آیت نمبر 7 کے بعد باقی کچھ وضاحتیں جو اس سے منسلک تھیں وہ کل ہی ہم نے کر دی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ترجمہ ریاض الایمان، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور پچھلے دن پر، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں۔ اب اس میں خالص مومنوں کا پہلے ذکر تھا، اب تعلق جو آیات کے درمیان تعلق اور مناسبت ہے تو ان کا کہ وہ متقی ہیں، پھر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، آگے پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہاں تک خالص مومنوں کا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سے کھلے کافروں کا ذکر شروع ہو گیا۔ اب آیت نمبر 8 سے ومن الناس من یقول سے منافقین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ خالص مومنوں اور کھلے کافروں کے بعد اب منافقین کا بیان شروع ہے۔ جس کے دل میں ایمان یعنی تصدیق اور زبان پر اقرار ہو وہ مومن۔ اب یہ مومن کے لیے یہ شرط ہے کہ دل سے تصدیق بھی ہو اور زبان سے اقرار بھی ہو، زبان سے بھی پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دل سے اس کی باقاعدہ تصدیق بھی کر رہا ہو، وہ مومن۔ اور جس کے دل اور زبان پر کفر ہو وہ کافر، بالکل منکر، دلی طور پر بھی منکر اور زبان سے بھی منکر۔ اور جو زبان سے بطور تقیہ کا لفظ شیعہ کے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے، تقیہ کا معنی ہے چھپانا، یعنی زبان پر کچھ اور ہونا، دل میں کچھ اور ہونا۔ اور جو زبان سے بطور تقیہ ایمان و اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے منکر ہو وہ منافق ہے۔ یہ ہے منافق کی ڈیفینیشن، تعریف، کہ زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی ادا کر رہا ہے اور باقی باتیں بھی، لیکن دل سے اس کا اعتقاد اور عقیدہ اور یقین نہیں ہے، دل سے منکر ہے تو وہ منافق ہے۔ چونکہ ان منافقوں کی حالت مومنوں اور کافروں کے درمیان تھی، یعنی ایک طرف کھلے مومن ہیں، صاف زبان سے بھی اقرار دل سے بھی تصدیق، اور دوسری طرف کھلے منکر ہیں کہ زبان سے بھی انکار دل سے بھی انکار، اور یہ درمیان میں تھے۔ اور درمیانی چیز اس وقت صحیح سمجھ آ سکتی ہے
جب اس کے دونوں کنارے معلوم ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ درمیانی چیز اسی وقت صحیح سمجھ آ سکتی ہے جب اس کے دونوں کنارے معلوم ہوں، اس لیے ان کا ذکر ان دونوں کے بعد کیا گیا۔ یہ ضروری تھا ان کی صحیح سمجھ آنے کے لیے دونوں کنارے، یعنی پہلے خالص مومنوں کا پھر خالص کافروں کا ذکر کر دیا اور درمیان میں پھر ان کا کیا تاکہ یہ سمجھ آئے۔ یاد رہے کہ منافق یا مشرک صرف بنی آدم میں ہیں، جن صرف کافر ہیں، مشرک یا منافق نہیں۔ یہ تفسیر ساوی کے حوالے سے حضرت نے لکھا کہ منافق جو ہیں وہ صرف بنی آدم میں ہیں، صرف انسانوں میں ہیں، جن منافق نہیں ہو سکتا، جن یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اس کے بعد منافقین کی اقسام بیان فرمائیں۔ منافقین کی 3 قسمیں، پہلی جو مذکور ہوئی، دوسری یہ کہ صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو، یعنی گو مگو کا شکار ہو، مثنوی گو مگو پڑھتا رہتا ہو۔ یہ غالباً حضرت پیر میر علی شاہ کی ایک مثنوی ہے جس کا نام مثنوی گو مگو ہے، اگر میں بھول نہیں رہا۔ تیسری، دنیاوی نفع کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو اور دین کی برائی اور اہل اسلام کی بربادی اس کی نگاہ میں عیب نہ ہو۔ یعنی پہلا منافق تو وہ ہے کہ جو دل سے منکر ہے اللہ کا، قرآن کا، رسول اللہ کا، ہر چیز کا، لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، یہ تو منافق کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسرا وہ ہے کہ جو مذبذب ہے، گو مگو کا شکار ہے، مانوں نہ مانوں، اقرار کروں نہ کروں، اب کیا کروں، یہ نہ کروں، مومن ہو جاؤں یا اسی حالت میں رہوں۔ اور تیسری یہ ہے کہ دنیا کو مقدم سمجھتا ہے، دنیا کا نفع اپنے سامنے رکھتا ہے، اسلام کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، شریعت کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اہل اسلام اگر برباد ہوتے ہیں تو ان کی بربادی اس کی نگاہ میں کوئی عیب اور کوئی بربادی نہیں۔ اب ان تینوں کا حکم کیا ہے؟ یہ تینوں خدا تعالیٰ کے نزدیک بدترین اور مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک کافر ہیں، جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی فرمایا۔ تو یہ لوگ اعتقادی نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اعتقادی نفاق یعنی عقیدے کا نفاق، عقیدہ ان کا درست نہیں، عقیدہ ان کا زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور آج کل کے یہ تیسری قسم ہے، یہ منافقین بہت زیادہ ہیں۔ دوسری قسم بھی ہے مذبذب جو ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لیکن یہ جو آخری قسم ہے دنیاوی نفع کو پیش نظر رکھنے والے، یہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مرض نفاق سے بچائے۔ اس لیے اب یہ عمل کے اعتبار سے نہیں بلکہ اعتقاد اور عقیدہ کے اعتبار سے یہ مرض نفاق میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کی سزا بھی سخت ہے۔ عملی منافق گو سخت بدکار ہیں، تاہم انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی علامات اور مذمت احادیث میں واضح ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن کثیر کے حوالے سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں اور پھر اس آیت کے ضمن میں تفسیری کلام کو ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر میں ہے کہ منافقین کے قیام کی ابتدا یوں ہوئی کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو خزرج کے حلیف تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے، اور باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس سے تھا، یہ بھی قبیلہ تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی اور اس میں پروردگار نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور شان اسلام ظاہر ہوئی، اور یہ بھی رمضان کریم میں ظاہر ہوئی، تو مسلمانوں کا سکہ جم گیا، کفر کا زور ٹوٹ گیا، تب یہ ناپاک گروہ قائم ہوا، یہ منافقوں کا۔ راس المنافقین یعنی منافقوں کا سب سے بڑا سرکردہ، سرگروہ، سردار، راس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا،
تو خزرج کے قبیلے میں سے وہ تھا، تو خزرج کے قبیلے میں سے، لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے. یعنی تھا وہ خزرج کے قبیلے سے، لیکن اوس کا جو قبیلہ تھا، اوس والے بھی اسے اپنا بڑا مانتے تھے، بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور بادشاہت کے اعلان ہونے کا پختہ ارادہ ہو چلا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف پھر جاتا ہے اور اس کی سرداری یوں ہی رہ جاتی ہے. یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی، یہ کھٹکا تھا، یہ اسے خلش تھی، یہ تکلیف تھی. ادھر اسلام کی ترقی اور ادھر لڑائی کی کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا تھا. مخبوط الحواس اسے کہتے ہیں کہ جس کے سوچنے سمجھنے کی جس کی صلاحیت، جس کے حواس کام نہ کر رہے ہوں، عقل کام نہ کر رہی ہو، جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفقود ہو گئی ہو، ختم ہو کر رہ گئی ہو، یہ نہ پتہ چل رہا ہو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایسے شخص کو مخبوط الحواس کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حس بھی درست طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت سے بچائے. تو وہ مخبوط الحواس ہو گیا تھا. اب اس نے دیکھا کہ یوں تو کام نہیں چلتا، جلدی سے بما زیر اثر جماعت کے یعنی دل سے کافر رہا، لیکن بظاہر اسلام قبول کر لیا تاکہ یہ اور اس کی جماعت مسلمانوں کے ساتھ مل کر دنیاوی نفع حاصل کریں اور کفار پر ہار آنے والی سختی سے بچ سکیں. اسی غرض کے پیش نظر مسلمانوں کے سامنے یہ لوگ اسلام کا دعویٰ اور حضور کی تعریفیں کرتے تھے، لیکن کفار سے جا کر اہل اسلام کے خلاف زہر اگلتے تھے. کیونکہ بظاہر ان کی پہچان مشکل تھی، اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ سے ارشاد فرمایا. اور وَمِنَ النَّاسِ سے اس آیت سے لے کر 13 آیات میں، اگلی آیات جو آئیں گی 13 آیات میں ان کی بہت سی نشانیاں بیان فرما دیں تاکہ مسلمان ان کو پہچان کر ان کی شرارتوں سے بچ سکیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ منافق کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ اس کی شرارتوں سے ہمہ وقت بچا جا سکے، محفوظ رہا جا سکے. اور یہ بھی واضح طور پر بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان کے دعویٰ میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ صرف زبانی ایمان کارآمد نہیں، صرف وہ ایمان ہی نہیں، دل کا اس میں دل کی تصدیق اور اقرار ضروری ہے. صرف زبانی ایمان کارآمد نہیں، اب جو کچھ بیان ہوا ہے وہ صرف اعتقادی منافقوں کے بارے میں تھا. عملی منافقوں کا حکم ان سے علیحدہ ہے. اور ابن کثیر نے اس چیز کا ذکر بہی الفاظ کیا ہے کہ دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو. یہ نفاق کی ابن کثیر کے ہاں ڈیفینیشن ہے. ابن کثیر کے ہاں نفاق کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشیدہ رکھنے کو نفاق کہتے ہیں. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی. پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم. اللہ تعالی ہمیں مرض نفاق سے محفوظ و مامون فرمائے. آج کی گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. مالک الملک ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.